اس موقع پر خدا لگتی کہتے ہوئے ہم مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے، جنہوں نے اس زمانے میں واشگاف لفظوں میں یہ کہا کہ اس جنگ مقدس میں میں حضرت مرزا صاحب کے زیر کمان اسی طرح کھڑا ہونے کا اعلان کرتا ہوں جس طرح حضرت معاویہ نے دشمن اسلام کے مقابل پر حضرت علی کے ماتحت لڑنے کا اعلان کیا تھا۔ چنانچہ اس بحث و تمیز کے بعد مناظرہ طے پا گیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام ماں اپنے قافلہ کے اس تحریری مناظرے کے لیے امرتسر تشریف لے آئے اور تمام اخراجات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو 15 روز تک وہاں قیام کیا ہے آپ نے خود برداشت فرمائے، اور آغاز میں ہی شرائط مناظرہ پیش کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ بحث زندہ مذہب پر ہوگی کہ جن روحانی علامات کا کسی مذہب اور کتاب نے دعویٰ کیا ہے وہ اب بھی اس میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، اور پھر آخر میں ہم نشان نمائی کے لیے روحانی مقابلہ بھی کریں گے، اور ساتھ ہی یہ واضح فرما دیا کہ انشاءاللہ اس میدان میں بہرحال مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ تو یہ وہ مناظرہ اس رنگ میں وہاں طے پایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ان جنگ مقدس کے نام سے جو معروف ہے۔ جی حافظ صاحب، ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ہمیں بتائیں کہ مناظرے کا ظاہر تفصیل میں تو نہیں جا سکیں گے، لیکن پھر اس کا اینڈ ریزلٹ ہوا کیا، مناظرے میں کیا ہوا اور نتیجہ کیا نکلا؟ جی میں عرض کرتا ہوں، بہت ہی دلچسپ خداد ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 15 دن امر واقعہ یہ ہے، میں بہت مختصر عرض کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے جو فراست ذہانت آپ کو عطا فرمائی اور جو تائید تھی، آپ نے بنیادی شرطیں طے کرتے ہوئے ہی دراصل یہ جنگ مقدس جیت لی تھی، کیونکہ شرط بنیادی آپ نے یہ طے فرمائی تھی کہ فریقین اپنے سوال و جواب، دعویٰ اور دلیل اپنی الہامی کتاب سے پیش کرنے کے پابند ہوں گے۔ تو اس سارے مباحثے کو آپ جنگ مقدس کو جو چھپی ہوئی کتاب ہے اول سے آخر تک پڑھ جائیں تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عیسائی مناظر آخر وقت تک اس طے شدہ معیار پر پورا نہیں اتر سکا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے ہی دن جب آپ نے پرانی آیات سے زندہ مذہب ہونے کے لیے قرآن شریف سے 20 آیتیں پیش فرما دی ما دلائل کے، تو جب یہ مضمون پڑھا گیا تو جواب تو یہ تھا اب کہ وہ عیسائی مذہب کے زندہ ہونے کے لیے جیسا کہ طے پایا تھا اس کا جواب دیتے، مگر بجائے وہ جواب دینے کے عبداللہ آتم صاحب کہنے لگے شرائط کی آڑ لے کر کہ نہیں جی، آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ وہ رد الوہیت میں حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے کے رد میں آپ وہ سوال پیش کرتے، میں جواب دیتا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ، اب یہ پہلا لاجواب ہونا تھا ان کا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دوسرا مضمون اسی وقت تحریر کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کے بارے میں قرآن شریف سے دلائل دیے اور عقلی دلائل دیے۔ جب یہ دلائل دیے اور ان کے جواب کا وقت آیا تو مولوی وہ جو عبداللہ آتم صاحب سے انہوں نے کہا دیکھیں جی، آپ نے تو قرآن کی آیتیں پیش کر دی ہیں، ہم تو قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا خدا کے بندے، ہم نے قرآن سے کون سی آیتیں پیش کی ہیں؟ عقلی دلائل دیے ہیں۔ ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 76 پیش کی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ مسیح ایک رسول تھے، ان سے پہلے بھی بہت رسول گزرے، وہ بھی فوت ہو گئے، وہ ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے، وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب یہ ساری دلیلیں جو ہیں، یہ تو ایک بشر اور انسان تھا، اس کو خدا تو نہیں ثابت کریں، تم عقلی دلیل کا جواب دے دو، قرآن کو نہیں مانتے اس کا جواب نہ دو۔ اب وہ لاجواب ہو کر رہ گئے۔ تو حضرت بانی جماعت احمدیہ کا یہی وہ کمال تھا جس کے بارے میں مرزا حیرت دہلوی نے بھی آپ کی وفات پر لکھا کہ مرحوم نے تو مناظرے کا رنگ ہی بدل کر رکھ دیا اور ایک جدید لٹریچر کی بنیاد ہندوستان میں قائم کر دی۔ اب وہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، عیسائیوں کا اب فکر یہ تھی روحانی مقابلے کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ آخر میں روحانی مقابلہ بھی ہوگا۔ حفظ ما تقدم کے طور پر 5ویں روز ہی بحث سے لاجواب ہو کر انہوں نے اس مقابلے سے بھی ہاتھ کھینچ لیا اور عیسائی مناظر عبداللہ آتم نے ایک اندھا، ایک لنگڑا اور ایک گونگا یہ معذور پیش کر کے کہا کہ ہمیں نہ تو معجزات و نشانات کی ضرورت ہے نہ اس کی طاقت ہے، آپ کو اس کا دعویٰ ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی آخر میں روحانی مقابلہ بھی ہوگا، تو ہم پہلے ہی یہ چیلنج کر دیتے ہیں کہ ان کو اچھا کر کے دکھا دیں، تب ہم مان لیں گے۔ اس وقت تباً عجیب موقع تھا، مسلمان بھی احمدی حضرات بھی بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا جواب دیں گے مسیح موعود علیہ السلام، کہیں خفت کا سامنا نہ ہو۔ ادھر عیسائی یہ وار کر کے فتح سے کی خوشی میں پھولے نہیں سما رہے تھے کہ لو جی لاجواب کر دیا۔ تب خدا کا شیر مسیح موعود ایک عجب شان تمانیت سے اٹھا اور جلالی رنگ میں فرمایا، اے حضرات، آپ کی کتاب انجیل مرقس میں عیسائیوں کی یہ نشانی لکھی ہے
کہ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو چنگے ہو جائیں گے. ہمارے قرآن میں ایسی کوئی نشانی نہیں. یہ ضرور لکھا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق خدا ہماری دعائیں قبول کرے گا. اب شرط مناظرہ کے مطابق کہ ثبوت دعویٰ اپنی کتاب سے ہوگا, تمہارا فرض ہے کہ ان کو اچھا کر کے دکھاؤ. پھر کیا تھا, عیسائیوں پر ایسا سناٹا طاری ہوا, سراسیمگی پھیلی کہ انہی بیماروں کو فوراً اٹھا کر مجلس سے غائب کرنے کی فکر میں تھے. ایک عجیب کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ وہ معذور وہاں موجود رہ کر مزید ان کی شرمندگی کا موجب نہ ہو. تو یہ تو تھا وہ 5ویں دن کا واقعہ. لیکن بالآخر وہ روحانی مقابلے کا آخری دن آیا. عجیب مارکے کا دن تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس جیتے ہوئے مناظرے کے بعد اس کے فاتح جب کھڑے ہوئے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ فریقین میں سے جو عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے, اگر وہ حق کی طرف رجوع نہ کرے تو آج سے 15 مہینوں کے اندر حاویہ میں گرایا جائے گا اور سخت ذلت کا اسے سامنا ہوگا. اور یہ پیشگوئی بیان کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ نشان اگر سچا ثابت ہو گیا تو آتم صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی یہ دلیل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جن کو آپ نے اپنی کتاب اندرونہ بائبل میں معاذ اللہ دجال کے لفظوں سے یاد کیا. دیکھو آخر تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند کرنے اور آپ کی فتح کی سوچ رہی, تو اس نے اسی وقت اس کا رنگ فق ہو گیا, چہرہ زرد ہو گیا, ہاتھ کانپنے لگے اور ہاتھ کانوں پر رکھ کر کہنے لگا توبہ توبہ, میں نے ایسا نہیں کیا. اور اس کے بعد واقعی اس نے اسلام کی اعلانیہ مخالفت چھوڑ دی, اس سے توبہ کر لی, مگر اخفاء حق سے جو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تم نے توبہ کی کہ نہیں, تو اس اخفاء حق کے نتیجے میں وہ ہلاک ہوا. تو یہ وہ جنگ مقدس تھی کہ جس میں غیر احمدی علماء بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مرزا صاحب کی کمان میں لڑنے کے لیے تیار ہیں, جس میں صلیبی مذہب آخر پاش ہو گیا. اور وہ جو حدیث میں آیا تھا کہ مسیح موعود دجال کو باب لد میں قتل کرے گا, لد کے معنی بحث کے ہیں, دجال کو دلائل کے میدان میں ہلاک کیا جائے گا. واقعتاً حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسر صلیب کر دی اور دجال کو ہلاک کر کے رکھ دیا. اب اس مناظرے کی جو عظیم الشان فتح تھی, اس کا فوری جو ایک اثر تھا بہت ہی غیر معمولی تھا. مناظرے کے بعد جڈیالہ کے مسلمانوں نے خوش ہو کر مسیح موعود علیہ السلام کو اس فتح پر اپنے گاؤں آنے کی دعوت دی. سارے کا سارا غیر احمدیوں کا گاؤں تھا, حضور وہاں تشریف لے گئے, انہوں نے دعوت کی, وہاں نماز پڑھی گئی اور ان لوگوں کو مسائل بتائے گئے. اور پھر اس موقع پر 2 بڑے چوٹی کے نمایاں شخصیات جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, ایک حضرت قاضی امیر حسین صاحب, بہت چوٹی کے علامہ, انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ امرتسر میں شور مچ گیا, اتنا وہ چوٹی کا عالم تھا. دوسرے کرنل الطاف علی خان صاحب جو عیسائیوں سے متاثر ہو کر عیسائی ہو چکے تھے اور مناظرے کے دنوں میں عیسائیوں کی طرف جا کر بیٹھا کرتے تھے. اس مناظرے کے بعد وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر دوبارہ بیعت کر کے مسلمان ہوئے اور تسلیم کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واقعی اسلام کو زندہ مذہب اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نبی اور قرآن کو زندہ کتاب ثابت کر دکھایا ہے اور صلیب کو توڑ کر دجال کو واقعی بار دکھایا ہے. یہ وہ کسر صلیب ہے جس کے بارے میں اس زمانے کے بڑے بڑے علماء, مرزا حیرت دہلوی تک نے یہ لکھا کہ بحیثیت ایک محقق ہونے کے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے آریہ اور بڑے سے بڑے پادری کو یہ مجال نہ تھی کہ وہ مرحوم کے مقابلے میں زبان کھول سکتا. جو بے نظیر کتابیں آریاؤں اور عیسائیوں کے مذہب کے رد میں اس نے لکھی ہیں اور جیسے دندان شکن جواب مخالفین اسلام کو دیے ہیں, آج تک معقولیت سے ان کا جواب الجواب ہم نے تو کہیں لکھا نہیں دیکھا. اور پھر مولانا سید حبیب صاحب مدیر اخبار سیاست جن کا علماء میں ایک بڑا مقام تھا, انہوں نے لکھا کہ اس وقت جب آریہ اور مسیحی مبلغ اسلام پر بے پناہ حملے کر رہے تھے, اکے دکے جو عالم دین کہیں موجود تھے وہ ناموس شریعت حقہ کے تحفظ میں مصروف ہو گئے, مگر کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوا. اس وقت مرزا غلام احمد صاحب میدان میں اترے اور انہوں نے مسیحی پادریوں اور آریہ اپدیشکوں کے مقابلے میں اسلام کی طرف سے سینہ سپر ہونے کا تہیہ کر لیا. مجھے یہ کہنے میں ذرا باک نہیں کہ مرزا صاحب نے اس فرض کو نہایت خوش اسلوبی سے ادا کیا اور مخالفین اسلام کے دانت کھٹے کر دیے. اور مولوی نور محمد صاحب نقشبندی کا حوالہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دے دی. اور آخر میں یہ آواز جب گونجی ہے مصر کے اندر اور عرب کے اندر, تو وہ حوالہ میں اخبار الفتح قاہرہ کا پیش کر کے اس کو ختم کروں گا